قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے قرآن کے ایک خوبصورت واقعے کے سننے کا۔ جی ہاں، سلسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج ایسے انوکھے پرندوں کی بات ہونی ہے جو ذبح ہو کر پھر زندہ ہو گئے۔ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے جو تھے بلا سروں کے، جی ہاں سر تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، تو وہ 4 پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر پھر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں بیان ہوتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ قرآن مجید سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، قرآن کی تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا. اب اس مبارک واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء نے اس مبارک قرآنی واقعے کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے بیان کیے ہیں. 4 پرندوں کا کیما بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو. چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا. اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، اور نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے. تو جب مرے ہوئے مردوں کو پکارنا شرک نہیں تو اللہ کے ولیوں اور شہیدوں کو جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں انہیں پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جو ان معاملات پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے. انشاءاللہ انہیں قرآنی واقعے کی روشنی میں ہدایت کا نور نظر آ جائے گا اور وہ بھی صراط مستقیم پر چل پڑیں گے. تصوف کا ایک نقطہ، جی ہاں، اس خوبصورت واقعے میں ایک بڑا پیارا تصوف کا نقطہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے. مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے. تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور ایمان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے. اور اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو کلپ میں آپ ایک اور قرآنی واقعہ سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے تحت بھی کچھ مدنی پھول ہم سب مل کر حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن.